اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ عزیزان گرامی قدر، محترم بھائیوں اور دوستوں، ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم جامعہ الکوثر میں موجود ہیں۔ علامہ انور علی نجفی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا۔ عقیدہ تحریف قرآن سے متعلق اہل تشیع کا کیا نقطہ نظر ہے اہل تسنن کی طرف سے اور جمیع مسلمانوں کی طرف سے جو شیعہ مکتب فکر پر اس عنوان سے اعتراضات کیے جاتے ہیں، الزامات لگائے جاتے ہیں، اس کا تدارک کرنے کے لیے ہم آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ تو میں آقا کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آقا طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ للہ الحمد۔ اچھا آقا، عنوان سے ہی میں نے بات کا آغاز کیا تو بنیادی سوال آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا۔ قرآن مجید کے حوالے سے علماء تشیع کا کیا نقطہ نظر ہے؟ قرآن حکم ہے، قاضی ہے، فرقان ہے، اور اگر ائمہ اہل بیت اطہار کی نسبت سے کوئی روایت سامنے آ جائے اور قرآن اس کی تائید نہ کرے تو کیا ائمہ کی اس روایت کو مسترد کر دیا جائے گا یا قرآن کی آیت کی تعویل کی جائے گی؟ اسی سے ہم بات کا آغاز کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید۔ آپ تدارک کرنے آئے ہیں، ہمیں نہیں پتہ آپ کیسے تدارک کریں گے، اور یہ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں، یہ مکتب جعفری کے ساتھ، تشیع کے ساتھ جاتے نہیں ہیں، یہ قرآن کے ساتھ زیادتی ہے، صحیح، قرآن پہ حملہ ہے، قرآن کے ساتھ گستاخی ہے۔ صحیح، کہ دیکھیں، آپ کو صرف یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم شیعہ پہ تحریف کا الزام لگا رہے ہیں، در حقیقت آپ قرآن کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، صحیح، قرآن کو محرف کہہ رہے ہیں، جی، در حقیقت آپ خدا کے چیلنج کو چیلنج کر رہے ہیں۔ صحیح، تو آپ تدارک ہمارا نہ کیجئے، تدارک اپنا کیجئے۔ صحیح، صحیح، ہمیں کچھ نہیں ہوا، ٹھیک، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، تو ہمیں تدارک کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر جو لوگ یہ کرتے ہیں کہ تشیع کو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا، یہ کام کرنے والوں کو نقصان پہنچتا ہے، صحیح، اور اس نادانی کی وجہ سے، تشیع سے، اس بغض کی وجہ سے جو نقصان پہنچتا ہے وہ ملت اسلامیہ کو نقصان پہنچتا ہے۔ یعنی ایک ایسی کتاب جس پہ سب کا اتفاق ہے، ایک ایسا معجزہ جس کے بارے میں خدا نے خود یہ کہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کو چیلنج کیا جا رہا ہے، اس چیلنج کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ اتنی نادانی اہل قرآن کے دفاع کرنے کی صورت میں اس قسم کا ان کا خیال ہوتا ہے کہ ہم قرآن کا دفاع کر رہے ہیں اور قرآن کو محرف ہونے کے دلائل دیتے ہیں، اس کے اوپر دلیل قائم کرتے ہیں، اس کے اوپر دلیل تو ہے نہیں، شور شرابہ کرتے ہیں، پروپاگنڈا کرتے ہیں، اور وہی جو کفار کا وتیرا ہے اور کفار قرآن پر حملہ آور ہے، اسی طرح یہ لوگ بھی ہیں۔ تو انہیں چاہیے کہ یہ اپنا تدارک کریں، صحیح، استغفار کریں، رجوع کریں، اور اگر ناسمجھی میں کر رہے ہیں تو خدا ناسمجھوں کو معاف کرنے والا ہے، لیکن اگر کوئی سمجھدار کر رہا ہے تو پھر اسے اپنا تدارک کرنا چاہیے۔ آپ کا سوال تھا کہ اگر قرآن کے سامنے ائمہ کی کوئی حدیث آ جاتی ہے، ائمہ اہل بیت کی، میں کہتا ہوں قرآن کے سامنے رسول خدا کی حدیث آ جاتی ہے، صحیح، ہمارے سامنے روایت آتی ہے، جی جی، ٹھیک ہے نا، ہمارے سامنے حدیث نہیں آتی، ہمارے سامنے حدیث کی روایت آتی ہے۔ صحیح، وہ حدیث کی روایت اگر رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو اور وہ قرآن کے ساتھ ٹکرا رہی ہو، آپ بتائیں آپ کیا کریں گے؟ مسترد کر دیں گے، صحیح، تو آپ نے تو ایسا مقدمہ قائم کیا تھا کہ اہل تشیع کو ہم مشکل میں ڈال دیں کہ ایک طرف آپ کے ائمہ ہیں، ایک طرف قرآن ہے، نعوذ باللہ۔ رسول خدا نے کہا ہے کہ یہ دونوں جدا نہیں ہو سکتے۔ بے شک، آپ کس طرح ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کر کے ہمیں مشکل میں ڈال رہے ہیں کہ یہ دونوں اگر ایک دوسرے کے سامنے آ گئے تو آپ کدھر جائیں گے؟ صحیح، ہم آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ جنہیں آپ مانتے ہیں وہ اگر قرآن کے سامنے آ گئے تو آپ کدھر جائیں گے؟ صحیح ہے، آپ ہم سے نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ ہمیں تو ائمہ اہل بیت کی یہ ضمانت رسول خدا نے دی ہے کہ یہ قرآن سے جدا ہو سکتے ہی نہیں ہیں۔ صحیح، اور اگر امت ان سے متمسک ہو گئی قرآن و سنت سے تو حوض کوثر تک لے کے جانے کی ضمانت ائمہ اہل بیت ہیں، قرآن ہے۔ صحیح۔
اچھا، اسی کے ساتھ مختصر آپ اگر یہ بھی بیان فرما دیں، عام طور پر یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے، اوور آل میں تشیع کی نسبت سے بات نہیں کروں گا، آپ نے اصلاح فرمائی کہ قرآن مجید کی تدوین کے حوالے سے بڑے چیمہ گوئیاں ہیں، اہل تسنن کے ہاں بھی روایات ہیں، تشیع کے ہاں بھی روایات ہیں، تو مختصر ایک عام مسلمان کیا نظریہ رکھے کہ پیغمبر کے زمانہ میں بین الدفتین یہ قرآن موجود تھا، سینوں میں موجود تھا، یا خلیفہ اول کے دور میں جمع ہوا اور مولا علی نے اس کو قبول کر لیا؟ اس کو اگر آپ واضح کرنا چاہیں۔ تو پھر جمع قرآن پہ جب بات جاتی ہے، ہمارا ایمان ہے اور ہر مسلمان کا یہی ایمان ہونا چاہیے۔ صحیح۔ اگر یہ ایمان نہ ہو تو پھر وہ ایک مشکل میں کھڑا ہو جائے گا، ایک طرف اس کی صحیح ہوگی اور ایک طرف قرآن صحیح ہوگا، صحیح، دونوں ایک ساتھ صحیح نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کہ آپ کے ہاں جو کہانیاں ہیں صحیح کے نام سے، اس میں یہ ہے کہ قرآن تدوین نہیں ہوا تھا۔ البتہ علماء اہل سنت میں بہت سے محققین ایسے ہیں جو اس بات کو نہیں مانتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے اور ہم کہتے ہیں مسلمانوں کا عقیدہ ہے، صحیح، قرآن کو سمجھنے والوں کا عقیدہ ہے، قرآن پہ ایمان رکھنے والوں کا عقیدہ ہے کہ قرآن کو رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جمع فرمایا تھا۔ صحیح۔ اور یہ قرآن جو آج ہمارے سامنے ہے، یہ حرف پہ حرف وہی ہے جس طرح رسول خدا نے جمع کیا تھا۔ اس کے بعد کسی اور کو جمع کرنے کی زحمت نہیں ہے اور نہ ہی کریڈٹ ہے۔ صحیح، لیکن اگر آپ یہ کریڈٹ کسی کو دینا چاہتے ہیں تو قرآن میں نقص وارد کر کے کریڈٹ دینا چاہتے ہیں۔ صحیح، ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم ان کو ائمہ مانتے ہیں جنہیں کریڈٹ دینے کے لیے قرآن میں نقص وارد کرنا نہیں پڑتا ہے۔ قرآن ناقص نہیں ہے، قرآن جس طرح ابھی آپ تحریف قرآن پہ جو آپ نے کہا ہم آئیں گے، گفتگو کریں گے، تو جن نظریات سے تحریف قرآن لازم آتی ہے ان میں سے ایک یہی ہے۔ اچھا، صحیح، صحیح۔ اگر رسول کے دور میں قرآن جمع نہیں ہوا اور جو کہانیاں ہمیں دی جاتی ہیں اس کو ہم مان لیں تو تحریف قرآن لازم ہے، بالکل، جو کہ محال ہے۔ بالکل، دیکھیں، قرآن ایک راوی سے دو راوی سے ثابت نہیں ہوتا، قرآن سند سے ثابت نہیں ہوتا، صحیح، قرآن تواتر سے ثابت ہوتا ہے، صحیح، صحیح، اور قرآن تواتر سے ثابت ہے۔ صحیح، یہ سب کا عقیدہ ہے، سب کا ایمان ہے۔ اب اسے جب مشکل میں پھنس جائیں تو پھر بھول جائیں، وہ الگ مسئلہ ہے۔ یا کم علم ہوں، یا ضعیف الحافظہ ہوں، یا ضعیف العقیدہ ہوں، پتہ نہیں ان کو کیسے آپ تعبیر کریں، تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ وَإِلَّا قرآن متواتر ہے، متواتر قرآن خود رسول نے تدوین کیا ہوگا تو متواتر ہوگا۔ اگر رسول ایسی چھوڑ گئے ہوں، یعنی رسول سے بعد والی نسل تک متواتر نہ پہنچاؤ اور بعد میں ایک راوی دو راوی کی بنیاد پر، سند کی بنیاد پر قرآن جمع کیا گیا ہو اور بلایا جائے، تو میں پیش کروں گا آپ کے خدمت میں کہ اس کا پھر تالی فاسد کیا ہے، وہاں اگر بات پہنچتی ہے۔ آپ نے پوچھا جمع قرآن کے بارے میں ہمارا عقیدہ، جمع قرآن کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ رسول خدا نے خود تدوین کروایا تھا اور کاتبان وحی موجود تھے، اس میں بھی تحریف ہوئی ہے۔ اس میں بھی بعد میں بہت سے ایسے لوگوں کو جن کا کوئی واسطہ نہیں تھا انہیں کاتبان وحی کا ٹائٹل دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ مشکلات پیش آتی ہیں۔ جو صحیح کاتب وحی تھے انہی تک بات رہیں تو پھر قرآن بھی معصوم ہے، لکھنے والے بھی عصمت رکھتے تھے، لکھوانے والا بھی عصمت رکھتا تھا، اور یہ تمام قرآن توقیفی ہے اور تمام آیت اس طرح نازل نہیں ہوئی ہیں جس طرح قرآن میں ابھی موجود ہیں۔ ترتیب نزول قرآن اور ہے، ترتیب جو ابھی بین الدفتین ہے وہ اور ہے۔ رسول خدا ارشاد فرماتے تھے اس آیت کو یہاں رکھو، اس آیت کو یہاں رکھو، یہ اس صورت کی آیت ہے، اس صورت کی آیت ہے۔ صحیح۔ اور رہ گیا کہ امیر المؤمنین نے قبول کیا، بعد میں کسی نے تدوین کیا، اسے امیر المؤمنین نے قبول کیا، ہم نے کہا یہی کہانی ہے۔ اچھا، صحیح۔ قبول کرنا تو یہ اس طرح ہے جس طرح کسی نے کہا تھا کہ حضرت الیاس کو اس کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا اور اسے چیلوں نے کھا لیا۔ وہ بھائی الیاس کو نہیں ڈالا تھا، یوسف کو ڈالا تھا، اور کھایا، اگر بھی کھایا کہانی میں بھی بیڑیا نے کھایا تھا۔ صحیح۔ تو یہ تو کہانی ہے، کہانی کو پھر آپ کہیں کہ امیر المومنین نے مانا ہے تو یہ اس کی کہانی کا اگلا حصہ ہے۔ صحیح۔ یہ وہ افسانہ ہے اور افسانے کا اگلا باب یہ ہے کہ امیر المومنین نے بھی قبول کیا۔ صحیح۔ اچھا آغا جان، اسی کے عنوان سے قرات کا جو اختلاف ہے
اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہمارے یہاں 7 قرات اور اب تو 10 قرات بھی آ گئی ہیں، تو قرآن مجید کا متن بھی متواتر ہے، تو اس کی قرات بھی کیا متواتر ہے، یا بعض قرات کو اہل علم کہتے کہ اخبار احاد ہیں، بعض اہل علم کہتے کہ نہیں، یہ 7 قراتیں بھی تواتر کے ساتھ منتقل ہوئی ہیں، تو کیا اس سے بھی قرآن محرف نہیں ہو جاتا؟ نہیں، قرات سے محرف نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. قرات متن قرآن وہی ہے، صحیح ہے. ہے نا. ترتیب قرآن وہی ہے، لفظ بے لفظ وہی ہے، اس کو پڑھنے کا طریقہ ہے. صحیح. قرات اس کو پڑھنے کا طریقہ ہے. وہ پڑھنے کا طریقہ 2 ہو سکتے ہیں، 7 بھی ہو سکتے ہیں، ہو سکتے ہیں. 7 کے ساتھ قرات متواتر نہیں آئی ہیں، ٹھیک ہے. ہے نا. اس میں صحیح قرات کون سی ہے، اس میں علماء میں اختلاف ہے، آپ اور ہم میں بھی اختلاف ہے. جی جی. وہ ایک الگ ہے، اس میں کوئی یعنی اختلاف قراءات میں مشکل نہیں. صحیح. اچھا آغا، ہم روایات کی طرف آتے ہیں، آپ اصلاح فرمائیں. اصول کافی میں ایک روایت امام باقر علیہ السلام کی نسبت سے بیان کی جاتی ہے. امام باقر فرماتے کہ تم میں سے کوئی بھی یہ دعویٰ نہ کرے کہ اس نے پورا قرآن جمع کر لیا ہے یا حفظ کر لیا ہے. اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے. پورا قرآن جمع کرنا اور حفظ کرنا یہ فقط مولا علی کی طرف ہے اور ائمہ اہل بیت اطہار کی طرف ہے. تو اس روایت پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ روایت تو تحریف قرآن سے متعلق ہے. تو اس کی اگر آپ وضاحت فرما دیں کہ امام کیا فرما رہے ہیں. اچھا دیکھیں، ہم ابھی اس روایت کی توضیح میں نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. ہم اصل مسئلہ سمجھ لیں. صحیح. اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اول تو اس روایت سے تحریف لازم نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہم اس میں ڈیپتھ میں نہیں جاتے، ہمیں کوئی ابھی اس کی حاجت نہیں. فرض کر لیجئے اس کے علاوہ بھی روایات ہیں جن سے تحریف لازم آتی ہے. جی جی. یا صریح ہیں، یہ صریح نہیں ہے، صریح بھی ہیں کہ تحریف واقع ہوئی ہے قرآن میں، روایات ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ جو ہم تک پہنچے گی وہ روایت ہے، وہ حدیث نہیں ہے. صحیح. وہ قول معصوم نہیں ہے. صحیح. وہ قول رسول نہیں ہے. ابھی میں اپنے عام جو لوگ ہوتے ہیں انہیں کہتا ہوں کہ آپ کچھ چیزیں سنتے ہیں، اور ابھی کچھ ایشوز ہوئے بھی تھے، وہ جو ماں کے وہ ملک بینک قائم ہوا تھا اس میں بھی ہوئے تھے. جی جی. کہ اس میں پھر جب آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا اور عقل کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے اور ایک مولانا صاحب کہتے ہیں حدیث ہے، مسلمان کو خاموش ہونا پڑتا ہے. حدیث کے سامنے تو میں نہیں بول سکتا. جی جی. حدیث ہے تو ٹھیک ہے، لیکن بات سمجھ میں تو نہیں آ رہی. بھئی یہ حدیث نہیں ہے، یہ روایت ہے. سب سے پہلے تو یہ مولوی یہ جھوٹ بولتا ہے. صحیح ہے نا. اس کو پریشر ڈالنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے کہ یہ حدیث ہے. حدیث نہیں ہے، یہ روایت ہے. آپ نے بھی کہا امام کی طرف منسوب نہیں، آپ نے کہا امام محمد باقر نے یہ فرمایا ہے. جی جی. اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ نے اگر منسوب کہا ہے، میں چیلنج نہیں کرتا، مجھے یوں لگا آپ نے کہا انہوں نے یہ فرمایا، آپ کیا کہتے ہیں؟ صحیح. کب فرمایا؟ روایت منسوب. روایت ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. روایت اور ہے، حدیث اور ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. اب آگے کہ روایات جن سے تحریف لازم آتی ہیں، آپ نے پیش کر دیا ایک روایت ہے، ایک نہیں ہے، زیادہ روایت. مکتب اہل بیت میں بھی زیادہ روایت، ہماری کتب روائی میں اس تحریف پہ اس سے زیادہ روایت موجود ہے. کسی مکتب میں روایت ہونے سے کیا یہ بات لازم آتی ہے کہ وہ اس موقف کا قائل بھی ہے جو اس روایت سے لازم آتی ہے؟ بالکل نہیں. صحیح. ٹھیک ہے نا. ہمارے ہاں روایات ہیں، ہمارے علماء اجماعاً ان روایات کو مسترد کرتے ہیں. صحیح. جن روایت سے تحریف لازم آتی ہے. میں ابھی اس روایت پہ نہیں جا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. اس روایت کو پھر سمجھنا پڑے گا. اس سے تحریف ہی لازم نہیں آتی، سرے سے لازم نہیں. صحیح. آپ کہتے ہیں لازم آتی ہے، ہم کہتے ہیں سلم نہ مان لی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. جن روایات سے تحریف لازم آتی ہے ہم ان روایات کو مسترد کرتے ہیں. صحیح. ہمارے ہاں باب اجتہاد کھلا ہے، باب تحقیق کھلی ہے. ہمارے ہاں کوئی ایسی سلسلہ نہیں ہے. مثلا اصول کافی ہماری سب سے معتبر کتاب ہے، لیکن اس کی بھی ہر روایت کو ہم نہیں مانتے. صحیح ہے. اور جس روایت کو مثلا اگر کسی ایک مجتہد نے مانا ہے تو میں نہیں مانتا. میری اپنی تحقیق ہے، اس کی اپنی تحقیق ہے. ہمارے ہاں تو مسئلہ آسان ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. مشکل میں آپ ہیں. صحیح. آپ مشکل میں اس لیے ہیں کہ روایت تحریف ہماری طرف بھی ہے، آپ کی طرف بھی ہے. ہم تو کہتے ہیں ہم روایت تحریف کو نہیں مانتے. آپ صحیح کتاب دکھا دیں ہم کہ ہمارے ہاں کوئی صحیح کتاب ہی نہیں ہے. صحیح ہے. ہم تو یہ ہمارے ضوابط ہیں، یہ رجال ہیں. وہ بحث وہ پھر دقیق علمی چلی جائے گی. جی جی. اور یہ تفسیر الکوثر میرے سامنے ہے، یہاں والد محترم نے جن کے مرقد کے سامنے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، خدا
انہیں رحمت کرے، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ اس قسم کی بحث تحریف قرآن پہ تاریخ اسلام میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی، اس سے بعد شاید کوئی پیدا ہو، صحیح، اس سے الہام لے اور آگے اس بات کو بڑھائے۔ صحیح، کہ کسی بھی زبان میں اتنی جامع اور اتنی مدلل گفتگو تحریف پہ نہیں ہے۔ اگر میری باتوں میں نقص ہو اور باتیں واضح نہ ہو تو آپ البلاغ.com پہ چلے جائیے، وہاں پہ مقدمہ قرآن میں تحریف ایک باطل نظریہ، صحیح، یہ ان کا عنوان بھی خوبصورت باندھا ہے، تحریف ایک باطل نظریہ۔ کہ اب اس میں کوئی کام نہیں ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں۔ مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ آپ کے ہاں جو روایت تحریف موجود ہیں وہ کیونکہ صحاح میں ہیں، جی جی، آپ ان کا انکار نہیں کر سکتے۔ صحیح، ٹھیک، آپ انکار نہیں کر سکتے، آپ ان روایت کی صحت کے قائل بھی ہیں، ان روایات سے تحریف لازم بھی آتی ہے، اس کے باوجود ہم آپ کو نہیں کہتے آپ تحریف کے قائل ہیں۔ دیکھیں کتنا بڑا دل ہے ہمارا۔ صحیح، صحیح، صحیح ہے، یہ ہے نا، صحیح، ہم نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں کہ یہ روایات صحیح نہیں ہیں جنہیں آپ صحیح مانے بیٹھے ہیں۔ صحیح، بالکل، ٹھیک ہے، بس ختم ہو گئی بات۔ ٹھیک ہے نا، ہمارا آپ کا اختلاف ایک روایت کے صحیح ہونے نہ ہونے پہ ہے، قرآن تحریف نہیں ہے، محرف نہیں ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، اگر ان روایت کو اگر وہ ہوا ضرورت پیش آئی تو ہم ان کو پڑھیں گے، اور نہیں تو میں نے حوالہ دے دیا ہے کہ معمولاً میں اپنی گفتگو میں حوالہ نہیں دیتا ہوں اس لیے کہ حوالے آج کل بہت آسان ہو گئے۔ یہ حوالہ اور زیادہ آسان کر دیا ہے میں نے کہ یہ کتاب ہے، یہ آن لائن بھی اویلیبل ہے، موبائل ایپ پہ بھی موجود ہے، جو بھی اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تمام حوالے موجود ہیں۔ صحیح۔ اچھا آغا، آپ نے فرمایا کہ بالاتفاق یہ نقطہ نظر تشیع کا ہے کہ قرآن میں تحریف بالکل نہیں، ہم ساری روایات کو مسترد کرتے ہیں، لیکن بعض کتب کے اندر آپ کے محدثین کی نسبت سے یہ قول روایت ہوا ہے، جیسے یعقوب کلینی صاحب ہیں، 3-4 اور بھی نام کتابوں میں ملتے ہیں کہ یہ قرآن میں نقص کے اور زیادتی کے قائل تھے، اور ملا باقر مجلسی کی نسبت سے بھی میرۃ العقول میں یہ ملتا ہے کہ اس قدر کثرت سے روایات ہیں تحریف شدہ کہ ان کا انکار ایسی امامت کا انکار ہے۔ تو ان اکابرین نے جو یہ قول نقل کیے ہیں، کیا ان سے تسامح ہوا ہے یا ان کی نسبت سے بعد غلط نقل ہو گئی ہے؟ اس کو اگر آپ واضح فرما دیں۔ نہیں، میں واضح کر چکا ہوں، نقل روایت کہہ رہے ہیں آپ، نہیں، انہوں نے وضاحت کی ہے خود ہی۔ نہیں، وہی روایت نقل کی ہے نا۔ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، اگر روایات نقل کی ہیں تو نقل روایت کا لازمہ یہ نہیں ہے کہ یہ ان کا نظریہ ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، یہ آپ جوڑ رہے ہیں۔ نہیں، اس میں سوری ٹو انٹرپٹ یو، طاہر عاملی صاحب یہ کہتے ہیں کہ یعقوب کلینی صاحب کا یہ نظریہ ہے کہ قرآن میں نقص ہے۔ نہیں، وہی کہہ رہے ہیں، کلینی صاحب نے جو کتاب لکھی ہے اس کتاب کی روایت پڑھ کے وہ یہ کہہ رہے ہیں نا۔ اچھا ٹھیک ہے نا، ٹھیک، وہ سمجھ رہے ہیں ہم آپ جیسے ہیں۔ جی بھی ٹھیک ہے، ہم آپ جیسے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے نا، صحیح ہے، ہم ان روایات پہ نظریہ قائم نہیں کرتے ہیں۔ نہیں کرتے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، صحیح ہے، آپ ان روایات پہ نظریہ قائم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر بھی ہم آپ کو کہتے ہیں آپ تحریف کے قائل نہیں ہیں۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے نا، پہلی بات یہ ہوگی۔ صحیح ہے، اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ آیا کوئی ایسے علماء گزرے ہیں جو ان روایت کی بنیاد پر انہوں نے کہا ہو تحریف ہوئی؟ ہاں ہیں، ٹھیک ہے، شیعہ میں ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک، جی شیعہ میں ہیں، صحیح ہے، سنیوں میں ہیں یا نہیں ٹھیک ہے، ہیں؟ صحیح ہے، ٹھیک ہے نا، کون ہیں وہ؟ شواذ، شاذ و نادر، شاذ، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، اس شاذ کو اٹھا کے میں کہوں گا ایک مکتب جو پورا مکتب کہہ رہا ہے کہ ہم قائل نہیں ہیں، آپ ایک شاذ کو اٹھا لیں اور کہیں یہ قائل ہے، اس لیے مکتب تشیع تحریف کا قائل ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے نا، تو یہ شخص جو اس قسم کی باتیں کر رہا ہے یہ امین نہیں ہے، خائن ہے۔ اچھا اچھا، ٹھیک ہے، سیدھی سی بات، ٹھیک ہے بھائی، آپ کو یعنی پورا اجماع تشیع نظر نہیں آ رہا اور ایک شاذ نظر آ رہا ہے۔ صحیح، ٹھیک، صحیح ہے، آپ کے پاس شواذ ہیں یا نہیں ہے؟ آپ کے پاس شواذ ہیں، صحیح، ٹھیک ہے نا، آپ کے ہاں مصر سے الفرقان چھپی ہے، ٹھیک ہے، اور الفرقان میں ایسی روایات ہیں جس کو میں بیان نہیں کروں گا، نہ کر سکتا ہوں، صحیح، تحریف پر، ٹھیک ہے صحیح، نا، اہل سنت رائٹر ہے، مصر سے کتاب چھپی ہوئی ہے، ابھی بھی لائبریریز میں موجود ہے، الفرقان اگر جا کے دیکھ لیں اور اس میں جو روایتیں ہیں وہ دیکھ لیں، لیکن ہم اس کا ڈنڈورا نہیں پیٹتے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے نا، یہ دیکھیں جی اہل سنت نہیں، اہل سنت نہیں ہے، شاذ ہے۔ صحیح۔ اچھا، مزید اسی عنوان سے آخری سوال آپ نے وضاحت فرما دی، ہے تو روایت سے متعلق ہی،
روایات کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ یہ آیت یوں نازل ہوئی تھی لیکن اب قرآن میں وہ لفظ نہیں ہے، تو اس پر بھی مختصر اگر آپ یہی فرمائیں گے تو ناظرین کے لیے آسانی ہو جائے گی کہ یہ روایتیں بھی مسترد نہیں اچھا نہیں